آپ دیکھ رہے ہیں صدق.tv.pk۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا وہ کیا پیے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد۔ جلوہ کسی کا ہو یا تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ سجدہ کروں تو کفر ہے، گر نہ کروں تو کفر، آیا ہے وہ مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور کل تک اسی فرید کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہے اب کے بڑا مقام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ناظرین کرام، میں ہوں جاوید الحسن چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدق.tv.pk۔ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ میں سے یا آپ کے چاہنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص آن لائن قرآن پاک، تجوید و قرات یا پھر درس نظامی یا پھر تخصص کی کتب یا تفسیر و ترجمہ وغیرہ کچھ بھی پڑھنا چاہے، وہ ہمارے چینل پر آ کر ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر سکتا ہے، یا وہ ہمارے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتا ہے، تاکہ آپ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ سکیں۔ ویڈیو کو اپنے چاہنے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ حقیقت کی داستان تمام احباب تک بطریق احسن پہنچ سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو، جس کا عنوان ہم نے رکھا کہ اسلام کیسے پھیلا۔ بڑے بڑے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر، چینلز پر بیٹھ کر بات تو کرتے ہیں کہ اسلام محبت سے پھیلا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے چند سوالات رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو کلیئرٹی ہو جائے گی کہ اسلام پھیلا کیسے۔ والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک ایک ایسا راز آپ نے چھپائے رکھا، ایک ایسا راز چھپائے رکھا جو حقیقت تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم کے بغیر آپ نے اس راز کو ظاہر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اس راز کی حقیقت پوچھی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نبی کب سے ہیں؟ جانتے تھے کہ میرے بعد کئی آنے والے ایسے گماشتے بھی ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ نبوت 40 سال بعد ملی، ایسے بھی لوگ ہوں گے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اس کو کلیئرٹی دے دی، فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ لوگوں کو کلیئرٹی دے دی، لیکن پھر بھی 40 سال تک ایک ایسا راز چھپائے رکھا جو حقیقت تھا، اور آپ 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے اور آپ بعد میں بھی نبی تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ آپ نے بتایا نہیں تھا کسی کو کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، منوایا خود کو۔ کفار آپ کو صادق و امین جاننے لگے، آپ کو ماننے لگے۔ تاجروں نے آپ کی تجارت میں نفع اٹھایا، آپ میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ حضرت میسرہ کا واقعہ تو سب کو یاد ہوگا، آپ میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش تو کی گئی، لیکن حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ پھر بھی آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ یہ تب تھا جب 40 سال کی عمر گزر گئی۔ تو ان میں سے ایک شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، خوبرو بھی تھا، شکل اچھی تھی، لیکن یہاں آ کے اس نے غلطی کر دی۔ کہنے لگا تبن یدک یا محمد، معاذ اللہ، محبوب آپ کا ہاتھ ہلاک ہو جائے، آپ نے اس لیے بلایا تھا ہمیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں اسلام پھیلنے کی ابتدا تھی، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں،
جو تو کمائے تجھے کچھ حاصل نہ ہو، ان قریب تجھے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے۔ پوری سورہ پاک نازل کر دی، اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا۔ اسلام تو تلوار سے نہیں نا پھیلا، اسلام تو محبت سے پھیلا ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تو قرآن ہے۔ یا تو کہو نا کہ یہ تو بڑا پیار کیا اللہ نے ابو لہب سے، لیکن اللہ نے پیار تو نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو ابو لہب کا بیڑا غرق کر دیا ایک لمحے میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تو بکواس کرتا ہے میرے محبوب کو کہ آپ کا ایک ہاتھ طلاق ہو جائے؟ ٹھیک ہے، پھر تیرے دونوں ہاتھ طلاق ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بات یہیں ختم نہیں کی، جو تو کمائے، جو تو اکٹھا کرے، تجھے اس کا نفع حاصل ہی نہ ہو۔ دنیا میں تو جتنی چاہے بکواس کر لے، لیکن سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کی آگ میں تجھے ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ یہ قرآن پاک نے ابو لہب کو کہا۔ چلیں اس پر دوسرا سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طیف کے بازار میں جا کر تبلیغ فرمائی، طیف کے بچوں، بوڑھوں، نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ لہولہان ہو گئے، آپ لہولہان ہو گئے۔ فرشتے آ گئے، یا رسول اللہ حکم دیں ہم پوری بستی کو تہس نہس کر دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں، میں رحمت للعالمین بن گیا۔ یہ چاروں سردار نہیں مان رہے، ان کی اولادیں مانیں گی، میں ان کا ماننے کا محتاج نہیں ہوں۔ لیکن پھر آگے چلے، پھر وقت گزرا، شیب ابو طالب میں قید، 2.5 سال تک کا محاصرہ سرکار نے برداشت کیا۔ مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت تک 13 ایئرز کنٹینیوز ظلم، زیادتی، آزادی رائے کا سلب، انتہا ہو گئی۔ کائنات میں اس سے پہلے ظلم و ستم و جبر کی کوئی مثال نہ تھی جو سرکار کے ساتھ ہوئے، جو آپ کے ماننے والوں پر ہوئے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے؟ جسٹ 313 لوگ۔ یہ وہی مسلمان تھے جنہوں نے میدان بدر میں آ کر کفار کی دوڑیں لگوائی تھی۔ 900 یا 950 کفار کا کلا کما کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد ہو گئے ابو جہل اور اس کے سارے رفیق۔ لیکن اس کے باوجود کفار نے سوچا کہ ہم بدلہ لیں گے۔ اب آپ سوچیں، 13 سال میں آزادی رائے سلب ہو گئی، 13 سال میں ظلم و ستم کا سلسلہ، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم، آپ کی آزادی رائے کو سلب کر لیا گیا، تجارت کو مسلوب کر لیا گیا، آپ پر جناب ہر نہ ختم ہونے والے ظلم کا سلسلہ ڈھایا گیا۔ 13 سال تک برداشت، اخلاق، محبت۔ مسلمان کتنے؟ اونلی 313 جو کہ بدر میں گئے تھے۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، مہاجرین کے ساتھ انصار ملے، بدر ہوا، احد ہوا، خندق ہوا، 47 سریے لڑے گئے اور 27 غزوات لڑی گئے۔ اس کے باوجود جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو کتنے لوگ مسلمان تھے؟ 1,40,000 یا اس سے زائد۔ 10 سالوں میں 73 جنگیں اور 27 غزوات جن میں سرکار نے خود سپہ سالاری کی لشکر کی، 47 جنگیں جن میں صحابہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا، 73 جنگیں، ہر سال میں کم و بیش 7-8 جنگیں مسلمانوں نے لڑی، کفار کے کمر توڑ کے رکھ دی۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، 1,40,000 سے زائد مسلمان۔ کیوں کر؟ اسلام پیار سے پھیلا نا۔ جب پیار سے پھیلایا جا رہا تھا تو 313 تھے، لیکن جب تلوار اٹھائی، جب کفار کو نیست و نابود کرنے کا ٹائم آیا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 صحابہ، ان بڑے بڑے گماشتوں کے بچے بھی صحابی بن گئے تھے۔
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ ہندا، وحشی، سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ ابو سفیان جو فتح مکہ سے پہلے تک سوچتا تھا کہ اسلام کو کسی طریقے سے سبوتاج کیا جائے، آج 8 ہجری کے بعد ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا۔ کسی کو نظر نہیں آتا، اسلام تو بڑے اخلاق سے پھیلا نا۔ ابو ولید بن مغیرہ خباثت کرتے ہوئے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا محمد انت مجنون، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہتا ہے۔ قرآن نے اس کی 10 نشانیاں بیان کی، ساتھ یہ بھی فرمایا یہ حرامی ہے۔ اتلم بعد ذالک زنیم، میں قرآن پڑھ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اتلم بعد ذالک زنیم، لفظ زنیم کا ترجمہ تو یہی ہے نا کہ وہ حرامی ہے۔ اور رب نے کہا ہے کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو۔ وہ گھر گیا، جا کے اپنی ماں سے پوچھا، ہاں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری 10 نشانیاں بیان کی ہیں، ان میں سے 9 سچی ہیں، 10ویں تو بتا۔ کہنے لگی بیٹا تیرا باپ نہ مرد تھا، میں نے چرواہے سے تعلق بنایا جس سے تو پیدا ہوا، وہ سچ کہہ رہا کہ تو حرامی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تو بڑی محبت سے پھیلا ہے، میری عدالتوں میں، میری اسمبلی میں کھڑے ہو کر لوگ آیات پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، یہاں عورتوں کا پردہ ہٹا دو، دین میں سختی نہیں ہے، یہاں سرے دست بے حیائی اور عریانی اور بےغیرتی کی انتہا ہو جائے، دین میں سختی نہیں ہے، یہاں لوگ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حج نہ کریں، زکات نہ دیں، چوری مسجد سے جوتے اٹھا کے لے جائیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ میری عدالتوں میں فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مفتیان کرام فتویٰ بیچ بیچ کر جو آج کوٹھیاں بنا کے بیٹھے ہیں، میری ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کے برائے کرم ان کی تعلیمات کو بیچا نہ جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچیں۔ تلاوتیں بیچنے والے قاریوں سے میری گزارش کے برائے کرم تلاوتوں کو نہ بیچیں، جو اللہ دیتا ہے اس پر راضی رہیں۔ نعت خانوں سے میری گزارش کے نعتوں کو لاکھ لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے میں نہ بیچیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان کی تعلیمات سمجھ کر ان کی رضا کی خاطر چڑھائیں، ان کی تعلیمات کو اللہ کی رضا کی خاطر پڑھائیں، سنیں، سنائیں، دیکھیں اللہ آپ کو کتنے رنگ لگاتا ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو مدرسوں کی خاطر UK اور USA میں جا کر اپنی چادریں بچھا کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب اللہ کے نام پر مدرسہ بن رہا ہے، وہاں یتیم پڑھ رہے ہیں، فلانا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ وہ پیسے اکٹھے کر کے پاکستان میں اپنی کوٹھیاں بن رہی ہیں۔ ان سے گزارش کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھنے والے طلباء کو ایسے نہ بیچیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ میرے الفاظ سخت ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہیں۔ اپنی من چاہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا عنوان لکھیں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے، جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر سیتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk